آپ کے لیے ہر کسی کے ساتھ اچھا بننا ضروری نہیں ہے، اس لیے ہمیشہ نائس بننا چھوڑ دیں۔ لیکن نائس بننا چھوڑنے کا مطلب اب یہاں یہ نہیں ہے کہ آپ سب کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دیں یا ظالم بن جائیں۔ اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی عزت نفس کا خیال رکھنا، اپنی حدود بنانا اور اپنے لیے سٹینڈ لینا۔ جب تک آپ اپنی زندگی کے لیے ایک فریم ورک اور حدود مقرر نہیں کرتی نا، جب تک آپ اپنی قدر خود طے نہیں کرتی، لوگ آپ کے ساتھ بد سلوکی کرتے رہیں گے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ لوگ آپ کو ایک ہائی ویلیو انسان کی طرح ٹریٹ کریں، آپ کو امپورٹنس دیں، تو سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ ریزنس تلاش کرنی ہوں گی جن کی وجہ سے لوگ اکثر آپ کو نظر انداز کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ لوگوں کے غلط رویے کی وجہ آپ نہیں ہوتے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ آپ خود اپنے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، ایک کمزور اور دبا ہوا انسان بن کر یا ایک باوقار اور مضبوط انسان بن کر۔ یاد رکھیں جس طرح آپ خود کو ٹریٹ کرتے ہیں نا، دنیا بھی آپ کو اسی طرح ٹریٹ کرتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ ایک اچھا اور مضبوط رشتہ بنانا چاہتے ہیں نا، تو سب سے پہلے آپ کو اپنا رشتہ خود اپنے ساتھ مضبوط کرنا ہوگا، تبھی آپ اندر سے بھی سٹرونگ ہوں گے۔ کیونکہ جو انسان اندر سے مضبوط ہوتا ہے نا، دنیا کی کوئی طاقت اسے توڑ نہیں سکتی۔ لیکن جو انسان اندر سے ہی کمزور اور کھوکھلا ہو، ایک چھوٹا سا حملہ بھی اسے توڑ دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی موجودگی سے متاثر ہوں، آپ سے انسپائر ہوں، تو آج کی ویڈیو کے یہ 9 اصول، یہ رولز اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں۔ بلیو می، ان اصولوں پر عمل کر کے نا آپ اتنے منفرد اور قیمتی بن جائیں گے کہ لوگ آپ کی عزت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ پھر آپ کو لوگوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ لوگوں کو آپ کی ضرورت پڑے گی۔ So let's get started. Assalamu alaikum everyone. Hopefully you are all fine and doing great in your life. I'm also fine. Alhamdulillah. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی روٹین شیئر کر رہی ہوں۔ جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ماشاءاللہ سے رمضان شروع ہونے والا ہے، تو جو کچن کی ڈیپ کلیننگ ہے نا، وہ میں ایک دن میں بالکل بھی نہیں کر سکتی۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے ہم ہوم میکرز کے لیے بہت سے کام ہوتے ہیں، ڈیلی کے ٹاسک ہوتے ہیں، تو میں ساتھ ساتھ جو ہے نا ایک کونا لیتی ہوں اور اس کو کلین کرنا شروع کر دیتی ہوں۔ آج بھی ناشتے کے بعد میں نے نا یہ والا کونے کی ساری چیزیں اٹھائیں۔ ویسے تو یہ انسٹینڈ کے نیچے نا ڈیلی بیسس پہ بھی بہت آسانی سے جو ہے نا وہ میں صاف کر دیتی ہوں، ایزی ہے یعنی کہ ان کے نیچے سے کلین کرنا۔ تو لیکن جب سب کچھ اٹھا کے ایک دفعہ شیلف کو کلین کرنے کی اور ہی بات ہوتی ہے، تو میں نے آج نا یہ ساری چیزیں اٹھائیں اور ان کو شیلف کو اچھے سے کلین کیا، اور جو اسپائس جار تھا نا وہ میں نے سارے خالی کیے اور ان کو اچھے سے واش کر لیا۔ میرا کیونکہ باہر سے اوپن ہے، اوپر والے پورشن میں رہتی ہوں، تو ڈسٹ بہت زیادہ آتی ہے، تو اکثر ان کے اوپر نا بہت ڈسٹی ہو جاتی ہیں یہ چیزیں۔ تو ان کو میں نے اچھے سے کلین کیا اور جو ساری اسپائسیز ہیں نا ان کو میں نے پلیٹس میں نکالا، ڈرائی پلیٹس میں ساری نکال کے خالی کر لی، اور پھر ان سارے جارز کو میں نے واش کرنے کے بعد نا صبح ناشتے کے بعد ہی جب میں نے کلین صاف کیا نا، تو تب میں یہ کام کر چکی تھی۔ اور پھر اس کے بعد شام میں نے دال اور چاول بچوں کی فرمائش پر بنائے، جو کہ میرے بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اور شام تک پھر یہ جو جار تھے نا یہ بھی ڈرائی ہو چکے تھے، تو پھر میں نے شام میں ان یہ اسپائسیز وغیرہ واپس ان میں فل کر کے تو ان کو رکھ دیا تھا۔ باقی تو جو دونوں سٹینڈز میں ہے نا وہ زیادہ تر چینی اور دیسی گھی اور پتی وغیرہ ہے، یا شوگر ہے، یا کیا اس کو کہتے ہیں شکر ہے شیشے کے جار میں، یا گڑ میں نے پیس کے ڈالا ہوتا ہے ایک جار میں، تو وہ سب جب خالی ہوتے ہیں نا تو میں ان کو واش کر کے ہی نا دوبارہ اس میں ڈالتی ہوں، تو ان کو زیادہ تر اس طرح سے کلین کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے بار بار۔ تو یہ جو اسپائسیز کے جار ہیں یہ پھر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، تو یہ خالی نہ بھی ہونا تو پھر میں ان کو سب کو پہلے خالی کرتی ہوں اور پھر اس کے بعد ان کو کلین کر کے نا تو ریفل کر کے رکھ دیتی ہوں۔ تو آج یہ میرا کارنر جو ہے نا سارا ماشاءاللہ سے کلین ہو گیا تھا، صاف ہو گیا تھا، اور ایسے ہی ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی صفائی میں کچن کی کلیننگ کرتی جاؤں گی رمضان میں، اور جیسے جیسے جو جو ویجیٹیبلز اویلیبل ہوں گی ان کو بھی ساتھ ساتھ رمضان کے لیے پریپیئر کرتی رہوں گی۔ اچھا، کل نا میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی توا کلین کرنے کی، کہ بغیر کسی کیمیکل کے اور بغیر کسی ایکسٹرا ایفرٹ کے نا، اور آپ اتنے اچھے طریقے سے توا کلین کر سکتے ہیں نا کہ یہ بالکل نان سٹک توے کی طرح ورک کرے گا۔ اب یہ دیکھیں اتنا تھوڑا سا آئل، میں نے ایک چمچ تقریباً صرف آئل تھا جس میں میں نے یہ فرائی کیا ہے، ایگ فرائی کیا ہے، اور یقین کریں اتنا اچھا اور جلدی بالکل بھی نہیں چپکا اس کے ساتھ۔ آپ یہ دیکھیں تو آپ نا اس ویڈیو کو جا کے ضرور دیکھیے گا، کہ بغیر کسی کیمیکل کے بغیر کسی ٹول کے آپ تھوڑی سی محنت کر کے نا آپ بہت اچھا 5 سے 7 منٹ میں توا کلین کر سکتے ہیں۔
تو یہ میں نے اسی لیے کلپ ریکارڈ کیا تھا کہ آپ کو دکھا سکوں گی. یہ دیکھیں بالکل بھی نہیں چپکا, ورنہ عام طور پر جب ہم انڈا اس کے اوپر توے کے اوپر فرائی کرتے ہیں نا اکثر چپک جاتا ہے جب آئل کم ہو. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر بہت کم سا آئل تھا, تھوڑا سا آئل تھا. 1 چمچ میں نے آئل ڈالا تھا اور پہلے ایک انڈا فرائی کر چکی تھی. یہ میں نے دوسرا کیا تھا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بالکل نان اسٹک توے کی طرح یہ کام کرے گا. تو اس ویڈیو کو بھی آپ نے جا کر ضرور واچ کرنا ہے. تو چلیں آج کے کام کرتے ہوئے, کلیننگ کرتے ہوئے اور کھانا بناتے ہوئے اپنے ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں. لیٹس موو ٹورڈز دا ٹاپک. دیکھیں زندگی میں اکثر ہماری کچھ عادتیں ہوتی ہیں جو ہمیں عام اور غیر ضروری لگتی ہیں, لیکن یہی جو ہماری ہیبٹس ہیں نا ہماری سوچ, فیصلوں, عزت اور وقار کو کمزور کر دیتی ہیں. یہ ہماری خود اعتمادی کو بالکل زیرو کر دیتی ہیں اور پھر لوگ انہی کمزوریوں کی بنیاد پر ہمارا فائدہ اٹھاتے ہیں, ہمیں کنٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آئیے ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ رولز کون سے ہیں جن سے آپ اپنی شخصیت کو منفرد, خاص اور قیمتی بنا سکتے ہیں. تو سب سے پہلا رول ہے خود کو دوسروں پر قربان مت کریں, اپنی عزت نفس کو اول رکھیں. ہم میں سے نا بہت سی عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر میں سب کا خیال رکھوں گی تو لوگ مجھے چاہیں گے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو خود کو سب سے آخر میں رکھتا ہے نا دنیا بھی اسے آخری نمبر پر رکھ دیتی ہے. آپ کا وقت, آپ کی توجہ, آپ کی محبت, یہ سب قیمتی سرمایہ ہیں, کوئی خیرات نہیں. قرآن پاک ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے آپ کو خود ہی ہلاکت میں مت ڈالو. جب آپ بار بار اپنی عزت, سکون اور جذبات قربان کرتی ہیں نا صرف اس لیے کہ سامنے والا ناراض نہ ہو, تو یہ بھی خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. یاد رکھیں جو لوگ آپ کی عزت نہیں کرتے نا وہ آپ کی قربانیوں کے قابل بھی نہیں ہوتے. دوسرے نمبر پہ حد سے زیادہ نائس ہونا چھوڑ دیں. اسلام میں کمزوری نہیں وقار پسند ہے. ہمیں بچپن سے ہی سکھایا جاتا ہے کہ بیٹا بس خاموش رہو, اچھے بنو, برداشت کرو. لیکن اسلام نے ہمیں اچھا نہیں باوقار انسان بننا سکھایا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ رحم دل تھے لیکن کبھی کمزور نہیں تھے. قرآن کہتا ہے اہل ایمان وقار والے ہوتے ہیں. نائس ہونا اچھی بات ہے لیکن اپنی تذلیل برداشت کرنا کوئی نیکی نہیں ہے. جب آپ ہر بار غلط بات پر مسکرا دیتی ہیں, بدتمیزی پر خاموش رہتی ہیں, ناانصافی کو صبر کہہ دیتی ہیں, تو آپ دوسروں کو یہ سکھا رہی ہوتی ہیں کہ مجھے یوں ہی ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. تیسرے نمبر پہ ہر بار ہاں کہنا چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو چوائس دی ہے. سوچیں اگر اللہ ہمیں ہر چیز پر مجبور کرتا تو امتحان کیسے ہوتا. اللہ پاک نے ہمیں اختیار دیا ہے تو آپ کیوں خود کو مجبور بناتی ہیں. قرآن پاک کہتا ہے اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. پھر آپ کیوں ہر بوجھ اٹھا لیتی ہیں. ہر ہاں جو آپ خود کو نقصان دے کر کہتی ہیں وہ آہستہ آہستہ آپ کا وقت, آپ کی صحت, آپ کی خوشی سب چھین لیتی ہے. نہیں کہنا بدتمیزی نہیں ہے, یہ خود کی حفاظت ہے. اب آتے ہیں رول نمبر 4 کی طرف. ہر ایک پر بھروسہ مت کریں. اسلام اندھی سادگی نہیں سکھاتا. ہم اکثر کہتے ہیں نا میں تو سب کے لیے صاف دل ہوں, لیکن صاف دل ہونا اور آنکھیں بند کرنا دونوں الگ الگ باتیں ہیں. قرآن پاک ہمیں خبردار کرتا ہے کہ اے ایمان والو ہوشیار رہو. ہر مسکرانے والا آپ کے لیے مخلص نہیں ہوتا. ہر میٹھا بولنے والا خیر خواہ نہیں ہوتا. کچھ لوگ آپ کے راز جاننا چاہتے ہیں, آپ کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں, آپ کو ڈیپینڈنٹ رکھنا چاہتے ہیں. تو اسلام کہتا ہے سادہ بنو, بے وقوف نہیں. اب آتے ہیں رول نمبر 5 کی طرف. ہر وقت اویلیبل مت رہیں. قدر فاصلوں سے بنتی ہے. یہ ایک انسانی نفسیات ہے. جو چیز ہر وقت آسانی سے مل جائے نا اس کی قدر نہیں رہتی. قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے ہر چیز ایک اندازے اور حد کے ساتھ ہے. آپ کی اویلیبلٹی بھی ایک حد مانگتی ہے. جب آپ ہر کال فوراً اٹھاتی ہیں, ہر کام کے لیے حاضر رہتی ہیں, خود کو کبھی ترجیح نہیں دیتی, تو لوگ بھی لاشعوری طور پر آپ کو مفت سمجھنے لگتے ہیں. اب آتے ہیں رول نمبر 6 کی طرف. حدود بنائیں, باؤنڈری سیٹ کریں. اللہ تعالیٰ نے بھی حدود مقرر کی ہیں. اگر اللہ نے حدود بنائی ہیں تو انسان کو بھی حق ہے کہ وہ حد بنائے. قرآن پاک کہتا ہے کہ یہ اللہ کی حدود ہیں, ان سے تجاوز نہ کرو. جو عورت باؤنڈریز نہیں بناتی نا لوگ اس کی زندگی میں پھر بغیر اجازت بولتے ہیں, بغیر لحاظ کیے فیصلے کرتے ہیں, بغیر احساس کے داخل ہو جاتے ہیں. خاموشی سے, شائستگی سے اپنی حد واضح کرنا خودداری کی نشانی ہے. اب آتے ہیں رول نمبر 7 کی طرف.
کم بولیں، خاموشی کمزوری نہیں طاقت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو زیادہ بولتا ہے نا وہ مضبوط ہے، لیکن حقیقت بالکل اس کے الٹ ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے اپنی آواز پست رکھو۔ کم بولنے والا کم غلطیاں کرتا ہے، کم ایکسپوز ہوتا ہے، زیادہ ریسپیکٹڈ ہوتا ہے۔ خاموش عورت کو نا لوگ سمجھ نہیں پاتے، جو سمجھ میں نہ آئے وہی طاقتور لگتا ہے۔ اب آتے ہیں رول نمبر 8 کی طرف۔ اوور ایکسپلینیشن چھوڑ دیں، اپنی صفائی ہر جگہ مت دیں۔ جب آپ ہر بات پر وضاحت دیتی ہیں نا، ایکسپلینیشن دیتی ہیں، تو آپ لاشعوری طور پر کہتی ہیں کہ مجھے ایکسیپٹ کرو، میں غلط نہیں ہوں۔ حالانکہ قرآن پاک کہتا ہے اللہ خود اہل ایمان کا دفاع کرتا ہے۔ جو خود پر یقین رکھتا ہے وہ ہر جگہ خود کو جسٹیفائی نہیں کرتا۔ اب آتے ہیں رول نمبر 9 کی طرف۔ خود کو نظر انداز کرنا بند کرے، خود پر توجہ دینا عبادت ہے۔ جب آپ خود کو مسلسل اگنور کرتی ہیں نا تو دل خالی ہو جاتا ہے، روح تھک جاتی ہے، عزت بکھر جاتی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کو سنوارا۔ خود پر کام کرنا، خود کو بہتر بنانا، خود کو مضبوط کرنا خود غرضی نہیں ہے، شکر ہے۔ جو عورت خود کی عزت کرنا سیکھ لیتی ہے نا، دنیا اسے سکھانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتی۔ آخر میں بس یاد رکھیں کہ لوگوں میں اچھا بننے کے لیے جب آپ خود کو نظر انداز کرتے ہیں نا تو آپ اپنی عزت نفس کا سودا کر رہے ہوتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اپنی حدود بنانے کا، اپنی شخصیت کے گرد ایک مضبوط دیوار کھڑی کرنے کا۔ اپنے آپ پر فوکس کریں، خود میں بہتری لائیں، خود پر انویسٹمنٹ کریں۔ جب آپ خود کو قیمتی بنائیں گے نا تو لوگ خود آپ کو اہمیت دیں گے۔ سو دس از آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، اچھا لگا تو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔